بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کے ایک رہنما جو کہ ہر حکومت کے اندر رہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، عمران خان صاحب کے دور میں بھی، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب بھی وہ اپنا کوئی بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ اربوں روپے کے منصوبہ جات یا پیسے لے لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 2 دن قبل ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا بلوچستان کے علاقے وڈ سے، جو کہ ان کا آبائی علاقہ ہے، اور وہ کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے۔ مارچ کل آپ کے علم میں ہے، ہم نے کل بھی اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور رپورٹ بھی کیا کہ مارچ میں جو کل تعداد تھی جب یہ خضدار شہر میں پہنچے، جو ان کا سب سے مضبوط مرکز ہے، جہاں کے بازار کو بھی یہ کلیم کرتے ہیں، جہاں کی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، وہاں 200 کے قریب لوگ تھے، میکسیمم 200 تعداد تھی، 150 یا 200 کے درمیان ٹوٹل تعداد تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کارواں آگے چلتا رہا اور اختر مینگل صاحب یہ پوری کوشش کرتے رہے کہ اس پورے دورانیے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس سے یہ پبلک سمپتھی گین کریں اور جس کا یہ فائدہ اٹھائیں اور یہ اپنی سیاسی ساکھ جو کہ ڈوب رہی ہے ان کے اپنے ہاتھوں اس کو بچا سکیں۔ اس دوران متعدد دفعہ ان کے بھائی جاوید مینگل کے ساتھ بھی رابطہ ہوا۔ جاوید مینگل بیسیکلی ان کے وہ بھائی ہیں جو لشکر بلوچستان چلاتے ہیں۔ لشکر بلوچستان ایک مسلح دہشت گرد جتھا ہے جو RCD شاہراہ پہ اغوا برائے تاوان بھی کرتا ہے، لوگوں کو قتل عام بھی کرتا ہے، اور عموماً یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی اس پورے روٹ میں لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، بسوں سے اتارا گیا، اغوا کیا گیا، اس سب کے اندر جاوید مینگل کا جو نوٹریس گینگ ہے وہ انوالو رہتا ہے۔ اب جب اختر مینگل صاحب اس دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہ ساری ساکھ ختم ہو رہی ہے، پولیٹیکلی لوگ نہیں نکلے دھمکیوں کے باوجود، جاوید مینگل کا جو لشکر بلوچستان کا جو ونگ ہے اس نے چند نوٹیبلز کو کالز بھی کی، یوتھ کو کالز کی کہ آپ اس مارچ کا حصہ بنیں ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کے خوف کے بت کو توڑ دیا اور ان کے کارواں کا حصہ نہیں بنے۔ آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اختر مینگل ایک اس سے پہلے 2006 میں ایک لانگ مارچ کر چکے ہوئے ہیں۔ وہ لانگ مارچ بھی لشکر بلوچستان اس لانگ مارچ کا نام تھا، بعد میں ان کے بھائی نے اسی کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ اب اختر مینگل کل جب خضدار میں انہوں نے تقریر کی، اس تقریر کا جو متن ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، انتہائی پریشان کن ہے، گو کہ وہ انہوں نے براوی میں کی، لیکن اس کے چند لائنیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاک فوج کو بیسیکلی بڑی دھمکی دی، بہت زیادہ تنقید کی، اور انہوں نے ایک طرح سے جو پہاڑوں کے اوپر بیٹھے دہشت گرد ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور فوج کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں، اور یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے کہنے کے بغیر پہاڑوں پہ نہیں جا سکتے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا جنگ لڑیں گے، اور اس قسم کے بہت سارے اور الٹی سیدھی باتیں انہوں نے کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختر مینگل کا نیکسس ہے دہشت گرد آرگنائزیشنز کے ساتھ، یہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، اور یہ نیکسس اس لیے بار بار مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی پالیسی ساز بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ ملک دشمن قوتوں کو جو محب وطن قوتیں ہوتی ہیں انہیں دیوار سے لگاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ملک دشمن قوتیں خود بخود ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ یہی اس علاقے میں وڈ میں بلوچستان میں بھی ہوا۔ اس علاقے کی جو شخصیت ہے میر شفیق مینگل، جو کہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور انہوں نے گراس روٹ لیول سے پولیٹکس کی، بڑے خاندان کے ہیں، انہوں نے ویلفیئر کا، لوگوں میں ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ دیا، پاکستانیت کا کنسپٹ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً اختر مینگل کی سازشوں، جاوید مینگل کی سازشوں سے شفیق مینگل کو دیوار سے لگایا جاتا رہا اور اختر مینگل کو اقتدار سے نوازا جاتا رہا، اور آج یہ اختر مینگل اتنا مضبوط ظاہرہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب بہرحال ہم آتے ہیں کہ یہ جو خودکش حملے کی بات ہو رہی ہے یہ کیا تھا، کہاں ہوا، کن حالات میں ہوا، کتنے لوگ تھے اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو ایک ویڈیو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا۔ حامد میر صاحب کے بارے میں بیسیکلی یہ جانا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے چند ان سرداروں جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم کی وجوہات جو ہیں مبینہ طور پہ، تصدیق میں ظاہر نہیں کر سکتا، مبینہ طور پہ کچھ اس کے پیچھے تحفے طائف کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ مال و دولت تو ظاہر ہے سبھی کو، بالخصوص حامد میر صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا، کیونکہ ایک دور انہوں نے بہت زیادہ قسم پرسی اور غربت کا دیکھا، تو پھر اللہ نے جب وسائل بنائے، اسباب بنائے، تو اب وہ دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر بھی انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی اور کہا کہ جی یہ خودکش بمبار کو دیکھنے والا اینی شاہد ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس ویڈیو کا میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم کو کہ آپ کو دکھائیں، آپ خود دیکھیں، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے سال 2024، 2023، 2022 میں اس سے بڑا لطیفہ سنا ہو تو پھر اس پہ
ضرور آپ مجھے بھی بتائیے گا. اچھا آپ بتائیں, آپ سردار اختر جان مینگل کے اس میں جلسے میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کیا دیکھا اور ہم نے ادھر پیچھے سے بیٹھ رہا تھا, بیان ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا ہے لوگوں سارا کیوں رشکش کیا. ہم نے آگے گیا, بولتا ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بولا کیا ہے, سیکورٹی والا بھی بولتا ہے بیٹھو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے آگے دیکھا, ایک دوست نے بولا جاؤ اس کو پکڑو خودکش ہے. ہم نے بولا کدھر ہے وہ, ہم نے آگے گیا, اس کو نعرے کیا آ جاؤ ادھر, آ گیا, ہم نے اس کو پکڑ لیا ہینڈز اپ. بولتا ایسا آواز نہیں کیا ہے. میں نے بولا کیا ہے آپ کے ساتھ, جاؤ پنڈال میں آ جاؤ. پنڈال میں ہم نے لاتا تھا, وہ بینچوں نے ایک بار ریبون لگایا, مس کیا. ہم نے اپنے کو اس طرف پھینک دیا, ایک پتھر اٹھایا, اس کو مارا, بس کیا. ہم نے زخمی ہو گیا. تو ساتھی ہمارے ساتھ سارا دیکھو اس کا گوشت موشت ہے, یہ سارا ہمارا قمیص بھی ہے, شلوار بھی, سارا اس کی قمیص گوشت ہے. تو ابھی اس کا پڑا ہوا ہے, پتا نہیں, ہم نے چھوڑ دیا, ادھر پڑا ہے ہمارا خال ادھر. ابھی اب ادھر بھی جائے گا, اس کو ویڈیو کر کو. ہم نے پنڈال میں آ گیا, ہمارا دوستوں بولتا کیا ہے, کیا تلاشی دے. ہم نے بولا تلاشی نہیں ہے, ایک دانے ادھر مردار ہو گیا. اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے اس جگہ پر دیکھ لیا کہ سارے اس کی گوشت پڑا ہوا تھے, میرے ساتھ تصویر بھی ہے, ہاتھ کا ٹکڑا بھی ہے, اور سر کے بھی جو کچھ ٹکڑے ادھر پڑے. یہ اختر جان کے جلسے سے کتنا دور تھا؟ کم از کم آدھا کلومیٹر دور تھا, آدھا کلومیٹر. نہیں پہلے جلسے میں تھا. ہم لوگوں کو ادھر سے تھا, ادھر سے آتا تھا, سیکورٹی والا سارا بولا پھر وہ چلا گیا. ادھر موقع نہیں مل گیا اس کو, پتا نہیں کدھر گم تھا, واپس آتا تھا, اسی وجہ سے بس ادھر مردار ہو گیا. چلو مہربانی. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی انصاف کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوسائڈ رائڈر تھا یہ آیا, یہ یہاں چکر لگاتا تھا, بیٹھتا تھا, پھر دور گیا, 1 کلومیٹر دور جا کے پھٹ گیا. یہ تو وہی ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, وہ اختر مینگل صاحب سے وہ مکالمہ کسی نے جنریٹ کیا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ خودکش بمبار جو ہے وہ آیا. پہلے اس نے آ کے اختر مینگل صاحب سے پوچھا کہ آپ اختر مینگل ہیں, انہوں نے کہا جی میں اختر مینگل. انہوں نے کہا آپ ریلی نکال رہے ہیں؟ اختر مینگل نے کہا جی میں ریلی نکال رہا ہوں. پھر اختر مینگل نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں خودکش بمبار ہوں, چھوٹا موٹا, اور یہ ایک میرے پاس ابھی بھی ایک بم ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کا کیا کرو گے؟ تو کہتا میں یہ ایسی جگہوں پہ پھٹ جاتا ہوں جدھر زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اب کے تو کیونکہ ادھر تھوڑے لوگ ہیں, یہ 150-200 لوگ ہیں, ان کو میں نے کیا کرنا مار کے, لہٰذا میں جاتا ہوں اور میں جا کے ایک کھلے میدان میں پھٹ جاتا ہوں. تو اختر مینگل نے پھر اس کو ایک چاکلیٹ بھی نکال کے دی کہ تمہارا روزہ تو نہیں ہوگا, اور ان کا اپنا تو خیر ہوا ہوگا, لازمی بات ہے, بہت بڑے لیڈر ہیں. تو انہوں نے وہ چاکلیٹ بھی دی, اسے کہا کہ شاباش بیٹا جاؤ اور وہاں جا کے کھلے میدان میں پھٹ جاؤ. تو وہ پھر اس نے بڑے پیار محبت سے ان کو سب کو الوداع کیا, بائے بائے کیا, اور پھر وہ جا کے اس پہاڑ میں پھٹ گیا. تو اس طرح کا خودکش. جبکہ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا بلوچستان میں کہ یہ جب خودکش آتے ہیں تو یہ ہمارے 200-250 معصوم لوگوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ کیسا خودکش تھا کہ جو آیا, بیٹھا رہا, تقریریں سنتا رہا. تو یہ ایک عجیب قسم کا بہرحال ڈرامہ اختر مینگل صاحب اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اصل اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کا نوجوان انہیں سمجھ چکا ہے. اس وقت اگر مجھے یقین ہے کہ اختر مینگل یہ بھی چاہیں گے, اگر یہ ان کا یہ والا ڈرامہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ یہ بھی چاہیں گے کہ وہ اب اپنے جلسے میں فائرنگ کرا دیں. اس سے بھی بات نہ بنی تو ہو سکتا ہے یہ کسی پکٹ پہ, کسی چیک پوسٹ پہ, کسی راستے میں آنے والے ان کے روٹ کے اوپر جو پولیس کا یا لیویز کا یا ایف سی کا جو انفراسٹرکچر ہے, یہ اس میں خود جا کے اس پہ حملہ کر دیں گے تاکہ پرووک ہوں اور کوئی نہ کوئی سینٹیمنٹ آئے. اگر وہاں بھی کچھ نہ ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ جاوید مینگل کو یہ کہیں گے کہ پھر بندہ بھیج دو, جیسے یہاں بھیجا تھا اسی طرح کا بندہ ایک ادھر بھی بھیج دو کوئٹہ میں, اور وہاں کوئی پبلک کا نقصان کرو. تو یہ بڑی سینسٹیو صورتحال ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مکالمہ جو میں نے آپ کو اختر مینگل صاحب کا اور ان کے سوسائٹر کا سنایا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ خود بھی اس کی گہرائی میں جائیں, آپ کو اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں ملے گی. اختر مینگل کی جو جنگ ہے وہ صرف ذاتی مفاد کی جنگ ہے. وہ اس وقت صرف یہ چاہتے ہیں, آج اگر ریاست انہیں کہہ دے کہ ہم شفیق مینگل صاحب کو ملک بدر کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کیوں ملک بدر ہوں, وہ محب وطن آدمی ہیں, اس ملک کے لیے ان کی قربانی ہے. لیکن آج اگر یہ اختر مینگل کو کہہ دیں, اختر مینگل اسی جگہ جدھر بیٹھا ہے یہیں پہ وہ اسی ٹائم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملی نغمے اور پاک فوج کے ترانے پڑھتا ہوا واپس جائے گا. تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے, نہ بلوچستان کی, نہ حقوق کی, نہ مارن کی, نہ کسی اور کی. یہ ان کی اپنی ذات کی, اپنے انٹرسٹ کی, اپنے مفادات کی جنگ ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ جاوید مینگل اور اختر مینگل مسلسل رابطے میں ہیں,
اور یہ امن و امان کے اوپر کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ابھی اس وقت جو ہے وہ لکپاس کے قریب ہیں. یہ کوئٹہ سے کچھ کلومیٹر پہلے جگہ آتی ہے. یہ سارا میرا سیکنڈ ہوم ہے. میں یہاں بہت زیادہ پھرا ہوں اور یہ بڑا ایک ایسا ایریا ہے کہ یہاں مختلف ٹرائب آباد ہیں. تو یہاں بھی یہ بڑا زور لگا رہے ہیں کہ چند ٹرائبل ایلڈرز کو ریکویسٹ کر کے منت ماجد کر کے اپنے بندے بھیج کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور کم سے کم یہاں تقریر کریں تاکہ میری تھوڑی سی ویٹ بڑھے کہ جی اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں. لیکن جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ مارچ کمپلیٹلی فلاپ ہے. اس وقت اگر دھرنے کی ایکچوئل پوزیشن آپ کو بتائی جائے تو اس وقت وہاں 110 120 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہ جو فلاپ انہوں نے ڈرامہ کیا اس سے بھی لوگ کافی حد تک ناراض ہو چکے. دوبارہ یہ سچی ٹرو سٹوری ہے. ویسے کہانیاں سنانی ہیں تو اس کے لیے پھر حامد میر صاحب کو سنیں, اسد تور کو سنیں, وہ آپ کو بڑی اچھی کہانی سنائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.